جس کے اندر 35 سال ہماری میں سمجھتا ہوں جمہوریت رہی، لنگڑی لولی سارا کچھ رہا۔ اب آتے ہیں ڈیلیورنس کی بات۔ خان صاحب کو یہ حکومت ملی کس سے ملی؟ عوام کی طاقت سے ملی۔ 22 سال سٹرگل کے اندر اس بندے کو کیا آفریں نہیں ہوئی؟ اس میں غیرت کی ان سے زیادہ، بہت زیادہ وہ غیرت مند انسان تھا، اس نے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ بتائیے گا کہ آج سے 75 سال پہلے پاکستان آزاد ہو گیا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی ابھی باقی ہے۔ آپ کون سی آزادی مانگ رہے ہیں؟ جو 70 سال 75 سال پہلے آزادی تھی وہ کون سی آزادی تھی؟ پہلے تو میں سمجھتا ہوں آزادی کی نعمت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی ہے، تو شاید ہمیں اتنا احساس نہیں ہے۔ یہ آپ ان سے پوچھیے، ہمارے بھائیوں سے پوچھیے، کشمیر سے پوچھیے، فلسطین سے پوچھیے کہ وہ کس حال میں جی رہے ہوتے ہیں، آزادی کس طرح کرتے ہیں۔ ایک پنجرے میں آپ کا اگر پرندہ پڑا نا، اس کو آپ باہر نکال دیں پرنجے سے اور اس کے پر کاٹ دیں، اسے کہہ جی اڑو، تو کیا وہ آزاد ہے؟ نہیں آزاد۔ ہم پرنجے سے باہر تو آ گئے ہیں، لیکن ہمیں اڑان نہیں بھرنے دی کبھی اس قوم کو۔ اڑان کیا بڑھیں گے؟ یہ اڑان بھرنے سے روکا کس نے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کس نے روکا ہے۔ آپ کا یہ سوال ہے 75 سال کے اندر، جس کے اندر 35 سال ہماری میں سمجھتا ہوں جمہوریت رہی، لنگڑی لولی سارا کچھ رہا۔ انفارچونیٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہوتا رہا وہ یہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پلس باہر بیرونی پریشر بہت زیادہ رہا، اور ہمارے سیاستدانوں کی نالائکیاں بھی رہی۔ پہلی نالائکی سیاستدانوں کی رہی کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور اس کے بعد وہ سٹینڈ نہیں لے سکے۔ اب آتے ہیں ڈیلیورنس کی بات۔ خان صاحب کو یہ حکومت ملی کس سے ملی؟ عوام کی طاقت سے ملی۔ 22 سال سٹرگل کے اندر اس بندے کو کیا آفریں نہیں ہوئی؟ وزیر اعظم اگر یہاں گیلانی جیسا بندہ بن سکتا ہے، وزیر اعظم یہاں راجہ پرویز اشرف جیسا بن سکتا ہے، تو کیا عمران خان میں کمی تھی کسی چیز کی؟ نہیں، اس میں کمی نہیں، اس میں غیرت کی ان سے زیادہ، بہت زیادہ وہ غیرت مند انسان تھا، اس نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اور جب آپ کمپرومائز نہیں کرتے، چیلنجز آپ کے لیے آتے ہیں۔ ایک بندہ ہاں میں ہاں ملائے تو اس کے لیے یس باس کی زندگی گزرے گی بڑے آرام سے، لیکن جب اصولوں پہ وہ کھڑا ہوگا اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو آپ کے کارکنان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے عمران خان دوسرے قائد اعظم ہیں، تو کیا ان کو قائد اعظم سے تشبیہ دینا ٹھیک ہے؟ قائد اعظم سے تشبیہ تو نہیں دے سکتے۔ قائد اعظم بہت بڑے لیڈر تھے اور اپنی قوم کے لیے بڑا کچھ کیا، اپنا بھی سارا کچھ گوایا انہوں نے۔ خان صاحب پہ کیا کمنٹ کہیں گے؟ خان صاحب ایک قابل لائق آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھٹو صاحب کے بعد یہ دوسرا بندہ ہے جس کے پیچھے عوام نکلی۔ خان صاحب سے غلطیاں ہوئی، غلطیاں ہونے کے بعد آج پھر عوام کا جمع خبیر دیکھ لیں۔ اب خان صاحب کو چاہیے کہ یہ چیزیں دیکھیں، اپنی خامیاں دور کریں، اپنے سے نالائق لوگ باہر نکالیں۔ اللہ انہیں بار بار موقع دے رہا ہے، بار بار موقع دے رہا ہے، اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ پاک فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے اصل طاقت کون ہے؟ پاک فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اصل باہر کی طاقتیں ہیں۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سیاستدانوں کو کہ ہم ان کی زبان کھینچ لیں گے، ان کے سر قلم کر دیں گے اگر ہماری فوج کے بارے میں کسی نے بات کی۔ یہ فوج ہے تو جس کی وجہ سے ہم شان اور آن سے زندگی گزار رہے ہیں۔ سرحدوں کی فوج کرے، سیلاب آئے فوج، عذاب آئے فوج۔ میں نے تیسرا دور دیکھا ہے، ایوب خان کا سنہری دور سنا، جنرل ضیاء کا دور سنہری دور، جنرل پشیر کا دور، پرویز مشرف کا دور سنہری دور۔ ہمیں نہ کاروباری پریشانی ہوئی، نہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوئی، پھر آپ فوج کو کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں؟ اور آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ جیسے جاہل سیاستدانوں کو جو پیسہ لے کے ٹکٹ لے کے اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بھائی اسٹیبلشمنٹ تو سی ایس پی افسر لائک کابل ماؤں کے بچے بیٹھے ہیں، ان کو آپ کے جاہلوں کے حوالے کر دیں، وہ اسی طرح آپ کے سر پہ رہے گی۔ اور میرا فوج کو بھی پیغام ہے کہ آپ بالکل مت لحاظ کریں ان کا۔ جہاں جو کوئی غلطی کرتا ہے، جو فوج کے بارے میں خلاف بات کرتا ہے، اس کو چوک میں لا کے لٹکائیں۔ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، صحیح کیا گیا؟ شہباز شریف گل کی میں نے تقریر نہیں پوری سنی، اگر اس نے فوج کے خلاف بات کی ہے یہ وہ تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں جو ہے وہ دوبارہ سے مارشل لا لگوا دینا چاہیے، فوج کی حکومت ہونی چاہیے؟ دیکھیں پھر بہتری آئے گی۔ فوجی اس کا پھر کیا حال ہے؟ اور یار ان کو ہر دفعہ دیکھے نا، وہ ہارتا ہے تو وہ آگے جلسے جلوس شروع ہو جاتا ہے، وہ ہارتا ہے تو دوسرا آگے جلسے شروع ہو جاتا ہے۔ تو بھائی میرے عوام کا نقصان ہو رہا ہے، مار ہم رہے ہیں، بچے ہمارے بھوکے مار رہے ہیں،
खाना हमारे घर में नहीं पक रहा, फीसें बच्चों की हम नहीं दे पा रहे, बिल हम नहीं दे पा रहे, तो इनको क्या करना है यार, क्या करना है इनको? या तो ये कुछ करके दिखाएं। शुक्रिया। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।